أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى وأما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبس وتولى، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، ان جاءه الاعمى، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، وما يدريك لعله يزكى، تجھے کیا خبر کہ شاید کہ وہ سمجھ جائے، او يذكر فتنفعه الذكرى، یا نصیحت سنتا رہے اور نصیحت اسے فائدہ پہنچائے، اما من استغنى، جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت له تصدى، اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں، واما من جاءک یسعی، اور جو تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، فانت عنہ تلہا، تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک قرآن کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو قرآن ایک نصیحت والی چیز ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اسے یاد کر لے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اصحاب النبی کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم جن دو صحابہ کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں وہ ہیں ابو ذر غفاری اور عبداللہ بن ام مکتوم، دو صحابی دو اصحاب النبی جس کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں۔ کون کون ہے؟ پہلا ہم پڑھیں گے ابو ذر غفاری رحم اللہ رضی اللہ عنہ، پہلا ہم پڑھیں گے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ تو ابھی میں نے جو سورہ عبس کی تلاوت کی ہے، تقریباً میں نے آپ کے سامنے دیکھی الحمدللہ کتنی آیتیں تلاوت کی، 10، ہاں 10 ہے ایکچولی، تو 10 آیتیں ان کے متعلق نازل ہوئی ہیں، لیکن میں نے تلاوت کی 12 آیتیں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہے میری بہنوں الحمدللہ، جن کے متعلق جن سے منہ تھوڑا سا موڑنے سے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بے رخی، تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ تو بے رخی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھوڑی دیر کے لیے بے رخی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو آسمان سے احکامات نازل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے نبی تم نے کیوں منہ موڑا ان سے، ابس وتولی، وہ منہ موڑ لیا اور اس نے تیوری چڑھائی، سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبوب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے عبداللہ بن ام مکتوم کا سبحان اللہ ان سے کیوں منہ موڑا؟
یعنی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، یعنی یہ عبداللہ بن مکتوم کا جو کیا کہتے ہیں کہ درجہ تھا اللہ تعالیٰ کے پاس. دیکھیے سبحان اللہ، نبی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے عبداللہ بن مکتوم سے منہ کیوں موڑا. یعنی مطلب یہ کہ محبوب ترین شخصیات تھے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہمیشہ چمٹے رہنے والے صحابہ، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ان سے بے رخی اختیار کرتے ہیں تو آسمانوں سے ندا آتی ہے کہ اے محمد ان سے بے رخی تم نہ کرنا. اللہ اکبر. تو میری بہنوں، یہ وہ صحابہ تھے. ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے واقعات کو سن کر، ہمارے دل بھر آتے ہیں، ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ہمارے ایمان چمک اٹھتے ہیں اللہ کے نور سے ان کے واقعات پڑھنے سے. تو میری بہنوں، ایمان کی روشنی اور خوب منور کرنے کے لیے آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب النبی کے تذکرات کو پڑھ کر اپنے قلب میں ایمان کی روشنی کو خوب بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی محبت سے پرے ان کی جو زندگیاں تھی اللہ تعالیٰ اس کا عشر اشیر ہمیں نصیب فرما دے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں. اللہم آمین یا رب. الحمدللہ. پہلے شروع کرتے ہیں ہم ہاں دونوں میں سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم کس سے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے. دیکھیے میری بہنوں، اکثر یہ ہوتا کہ ہم اس لفظ کو، یعنی اکثر یہ ہوتا نا، یہ غلطی ہوتی ہم سے کہ غفاری ہم پڑھتے ہیں ان کو ابو ذر غفاری پڑھتے. ابو ذر غفاری نہیں تھے، یہ غفاری تھے. اس بات کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ غفار قبیلہ تھا، غفار قبیلے کے رہنے والے تھے، تو انہیں اسی لیے ابو ذر غفاری کہتے ہیں. ہم اکثر ابو ذر غفاری پڑھتے نا، غفاری نہیں پڑھنا. یہ ہیں سیدنا ابی ذر غفاری. غفاری بھی نہیں ہوتا، فا کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے، بلکہ فا الف زبر فا ہے. غفاری، ابو ذر غفاری. تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ سابقون اولون میں سے تھے، یعنی پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے. پہلے ہم ابو ذر غفاری کا پڑھیں گے، اس کے بعد عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا پڑھ رہے ہیں ابھی. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ سابقون اولون میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے. کیسا تھا آپ کا معاملہ؟ چلیے آئیے پڑھتے ہیں کیسے یعنی اسلام قبول کیا انہوں نے. دیکھتے ہیں چلیے کیسے اسلام قبول کیا. یہ حدیث آتی ہے میری بہنوں، بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے. آپ کا معاملہ کیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ حرم شریف میں اعلان کلمہ پڑا تھا، تو مشرکین نے کیا کیا؟ انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا. تو یہ تھے میری بہنوں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو اللہ کی محبت میں مار کھائے. کلمہ توحید کا پڑھنا ہی تھا کہ مار مار کے مشرکین نے آپ کو لہو لہان کر دیا تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں. حالانکہ وہ آئے تھے دور سے، مکے میں نہیں رہتے تھے، وہ قبیلہ غفار سے آئے تھے. ابو ذر ان کا نام تھا، غفار کے قبیلے کے سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ یعنی مدینے کے بالکل قریب و جوار میں، بالکل قریب مدینے کے. تو وہاں سے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور معلوم کرنے کے لیے آئے تھے. پہلے معلوم کرنے کے لیے آئے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے، کیا ہے. تو اس تعلق سے حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ بخاری کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنا زادرہ لیا، یعنی تھوڑا بہت کھانا پینا رکھ لیتے اور ایک سرائی میں پانی رکھ لیتے، اور وہ لے کر مکے کو پہنچ گئے. کیا کیے؟ اپنے ساتھ ایک توشہ لیا اور ایک سرائی میں پانی لیا، اور اونٹ پر سوار ہو کر مکے کی طرف نکل پڑے. کس لیے؟ کہ ان کو جاننا تھا کہ جو دین نکلا ہے، جو دین کا اعلان ہو رہا ہے، وہ دین کون سا دین ہے، وہ حق ہے، تو فوری اسے اپنا لیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے توشہ باندھ کے، پانی کا مشکیزہ لے کے، اونٹ پہ بیٹھ کے 100 میل سفر کر رہے ہیں. آج ہمیں اطمینان کے ساتھ بیٹھے، ٹھنڈے گرمی ہے تو ٹھنڈا اے سی ڈال لو، زیادہ سردی ہے تو گیزر آن کر لو، اور آرام سے صوفوں پہ بیٹھو، آرام سے پلنگ پہ بیٹھو، سکون سے بیٹھ کے علم حاصل کریں، وہ بھی نہیں ہو رہا. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں میری بہنوں، دیکھیے
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے دین کی تلاش میں کیا کیا، صحیح دین کی تلاش میں توشہ باندھا اور مشکیزے میں پانی لے لیے اور اونٹ پر بیٹھے سوار ہو کر سفر کرنے نکل پڑے۔ مکے کو آتے ہیں، اب پھر ڈر بھی ہے، مکے کو آنے کے بعد ڈر بھی ہے۔ دیکھیے اب دیکھیے کیا ہے حدیث میں، کیا آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ وہ مسجد میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، حرم کے پاس مکے کی مسجد میں آئے، مسجد الحرام میں، اور تلاش کر رہے ہیں۔ اب کیا کریں، پہچانتے تو نہیں تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تو نہیں تھے، اور دوسروں سے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا، لہٰذا ملاقات نہ ہو سکی، رات ہو گئی۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور سمجھے کہ کوئی مسافر ہے تو اپنے ساتھ گھر لے کے گئے، لیکن راستے میں کسی نے دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا میری بہنوں، کہ پہلے زمانے میں کوئی مسافر نظر آتا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، تو اس کو بولتے تھے کہ چلو ہمارے گھر چلیے، ہم آپ مسافر ہو تو ہاں چلیے ہمارے گھر، یعنی ہوٹلس وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، ہوٹلس وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو وہ لوگ لے جا کے گھر میں کھلا کے پلا کے آرام کرنے کے لیے گھر میں رکھتے تھے۔ مسافر یعنی مسافروں کے لیے ایک باضابطہ سے انتظام رہتا تھا ہر ایک کے گھر میں، سبحان اللہ، اسی لیے تو برکات تھی نا، الحمدللہ۔ دیکھیے تو الگ سے انتظام رہتا تھا، لے کے گئے، لے کے جا کے ان کو ٹھہرا کر دیا، پوچھے نہیں کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا ہے، علی رضی اللہ عنہ نے نہیں پوچھے، یہ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھے، کیونکہ ایک ڈر تھا نا کہ مطلب لوگ کیا بولیں گے، لوگ ماریں گے، پیٹیں گے، کچھ بھی بولیں گے۔ اب پہلے تو معلوم کریں کیا ہے دین، یہ پہلے معلوم کرنے کے بعد بات کی بات ہے، تو پہلے تو معلوم کرنے کے لیے تو اب پریشان ہو رہے ہیں، کیسے ملے محمد سے، کیسے ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ابو ذر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر صبح اٹھ کے پھر مسجد میں جا کے بیٹھتے، اب دیکھ رہے ہیں ملاقات ہوتی یا ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر کیا کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر چل پڑتے ہیں۔ پھر دوسرے دن علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کدھر تمہارا، یعنی تم اپنی منزل کو نہیں پائے، شاید تمہیں اپنی منزل نہیں ملی۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں، میں ایک یعنی اگر میں تم سے یعنی بتاؤں گا مقصد کیا ہے میرا یہاں آنے کا۔ علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں مقصد بتاؤ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ مقصد تو بتاؤں گا، لیکن تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری رہنمائی کرو گے۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میری رہنمائی کرو گے، وہ شخص تک مجھے لے جاؤ گے، تو میں تم کو اپنی بات بتاؤں گا۔ بولے تو بولتے کہ ٹھیک ہے، ہاں۔ علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو رہبری کروں گا، ملاقات کرواؤں گا اس شخص سے، ٹھیک ہے۔ تو 3 دن کے بعد، یعنی تیسرے دن ہوتی یہ بات، تیسرے دن ہوتی تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات سچ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی تم نے جو سنا نا، ایک رسول ایک شخص نے اعلان کیا وہ اللہ کا رسول ہے، تو بولتے کہ ہاں وہ بات سچ ہے کہ وہ اللہ ہی کے رسول ہیں، اور تم چلو میں تم کو ملاتا ہوں اس شخص سے، اور میرے پیچھے پیچھے آنا۔ کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ تم میرے پیچھے پیچھے آنا، اگر میں نے تمہارے بارے میں کوئی ڈر کی بات محسوس کی تو میں رک جاؤں گا، اور جھک کے ایسے مطلب کروں گا جیسے پانی بہا رہا ہوں، تو تم سمجھ جانا کہ خطرہ ہے، اور میرے پیچھے پیچھے نہیں آنا، رک جانا۔ اور اگر میں ایسے نہیں کروں، چلتا جاؤں تو تم میرے ساتھ پیچھے پیچھے چلے آنا۔ دیکھیے دین اسلام کی تلاش میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہی ہیں، اشارے کر رہی ہیں، چلتے چلتے جا رہی ہیں، اور چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو پیچھے والوں کو بول رہے ہیں کہ تم ہوشیار رہنا، اگر کوئی خطرہ محسوس ہوا تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جھکوں گا اور رک جاؤں گا، کھڑے ہو جاؤں گا، چلوں گا نہیں، اور جھک کے کیا کروں گا، پانی بہائے جیسا کروں گا، یعنی مطلب ایک ایسے مطلب اشارہ کر کے کہتے ہیں ایسے اشارہ کروں گا میں، تو تم کیا کرنا، تم سیدھے چلے جانا، یعنی ایسے نہیں، میں لوگوں کو ایسے محسوس نہیں ہونا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو۔ تو ویسے ہی کرتے، دونوں مل کے نکلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے ابو ذر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے، علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے ابو ذر رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بات سنی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی قوم کے پاس چلا جا، اسلام پہنچا دیتے، آپ کو دین سکھاتے، اور بولتے کہ جتنا دین تم نے سیکھا ہے
اب یہ دین کو لو اور جاؤ سیدھا اپنے قبیلے کے پاس، وہاں جا کے اپنی قوم میں اس دین کی پہچان کراؤ سب سے، انہیں اسلام کی بات بتاؤ اور میرا حکم آنے تک یہ کام کرتے رہنا، سب کو دین کی بات بتاتے رہنا، میرا حکم آنے تک یہ کام کرتے رہنا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ان کافروں کے درمیان جا کر علل اعلان کلمہ توحید بلند کر کے رہوں گا۔ سبحان اللہ، پہلے تو چھپ چھپ کے آ رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ حق دین حق ہے، انہیں توحید کا چسکا نہیں لگا تھا ابھی۔ دیکھیے توحید کا چسکا لگتے ہی شیر بن گئے، پہلے تو چھپ چھپ کے آ رہے تھے نا، اب بولے توحید کا پیالہ جس نے پیا میری بہنوں، توحید کا درس جس نے لیا، توحید کا پیالہ جس نے پیا، توحید کی چاشنی مٹھاس جس کو لگتی ہے، وہ سبحان اللہ بلندیوں تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان پر کھیل جاتا ہے، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا۔ توحید کا مزہ وہ مزہ ہوتا ہے میری بہنوں، انہوں نے توحید کا جام پیا، توحید معلوم ہوئی ان کو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، تو کہتے ہیں یہ دین اسلام، یہ توحید، یہ اتنی پیاری چیز ہے، اب کلمہ توحید کا میں کیوں نہ اعلان کروں یہ کافروں کے سامنے، کیوں چھپاؤں میں اتنی پیاری اور اتنی زبردست چیز۔ پہلے تو جانے کے لیے ہی ڈر رہے تھے، اب بول رہے ہیں کہ نہیں، سب کے سامنے یہ پیارا کلمہ سناؤں گا میں۔ اور قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کافروں کے درمیان جا کر علل اعلان کلمہ توحید بلند کر کے رہوں گا۔ پھر مسجد میں تشریف لائے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ دیکھیے وہ شخص جو ڈرتے ڈرتے جا رہے تھے علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے، کلمہ توحید اتنی پیاری چیز ہے میری بہنوں، ایسی زبردست چیز ہے یہ، کہ یہ توحید کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی جب ہم اپنے اندر لیتے ہیں تو پھر سبحان اللہ ہماری زندگیاں بس اس توحید کے لیے ہو جاتی ہیں کہ اللہ اس توحید کو قائم کرنے والا ہمیں بنا دے، اس کلمہ توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا ہمیں بنا دے، اس کلمہ توحید کے تحت ہم سب کو جمع کر دے، یہ ایک انسان کے اندر تڑپ شروع ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتی ہیں، آئیے میری بہنوں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کلمہ توحید نے ہمیں کس قدر تڑپایا ہے، کلمہ توحید نے ہمیں کس قدر ابھارا ہے، کس قدر ہم تڑپ کے بے چین ہو کے اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے ہیں۔ میری بہنوں یہ صحابہ تھے، انہوں نے کلمے کے حق کو ادا کیا، انہوں نے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ توحید کو علل اعلان بیان کرنے کے لیے، سبحان اللہ کیسے مار کھائے کہ لہو لہان ہو گیا سارا بدن، لیکن اعلان کرنے سے نہیں چکے۔ یہ محبت ہوتی ہے، وہ ولولہ، وہ محبت، وہ جوش کلمہ توحید کا، وہ میٹھاس، وہ شیرینی، اس کے اوپر قربان جانے کے لیے جو تیار ہو گئے تھے صحابہ کرام، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال یا نشان یہ ہے کہ ہم کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے وہ صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی الاعلان اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی قریشی سردار اٹھ کھڑے ہوتے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارتے، حدیث میں آتا ہے کہ مار مار کر انہیں زمین پر گرا دیا، جیسے ہی انہوں نے کلمہ توحید پڑھا، مار مار کر زمین پر گرا دیا۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر مار سے بچانے کے لیے جھک گئے، کہنے لگے نامرادو، جو مارتے رہتے نا سردار، ان کو ڈانٹ کے بولتے نامرادو، تمہیں عقل ہے کچھ؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے اور شام سے تجارت کرنے والے تاجروں کی گزرگاہ پر ان کا قبیلہ پڑتا ہے، اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو وہ تمہارا وہاں سے گزرنا بند کر دیں گے۔ ایک پوائنٹ کی بات بتاتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ، آ کے کہتے ہیں کہ بدخلو، اے نامرادو، تم کو نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ یہ کیا کر رہے ہو، رکو، دیکھو تم اس شخص کو مار رہے ہو جو قبیلہ غفار کا ہے، قبیلہ غفار، اور تم کو پتا ہے قبیلہ غفار کہاں ہے؟ شام کے راستے پر پڑتا ہے، تمہاری تجارت قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، تمہارا گزرنا محال ہو جائے گا اگر تم یہ شخص کو نقصان پہنچاؤ گے۔ یہ کہہ کر عباس رضی اللہ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو قریشی سرداروں سے چھڑاتے ہیں، اور پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دوسرے دن بھی اسی طرح مسجد میں آ کر بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، رک رہے نہیں، بول رہے ہیں کہ نہیں یہ حق ہے توحید، اس کو قبول کرو تم لوگ، اور جا جا کے مسجد حرام میں ٹھہر کر زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اعلان کرتے جا رہے ہیں، بولے اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی تم بھی گواہی دو،
پھر جا کے اعلان کر رہے ہیں، تو پھر سرداران ٹوٹ پڑتے ہیں مارنے کے لیے. پھر دوسرے دن بھی عباس رضی اللہ عنہ بچاتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اور کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دینا، تم باقی رہو گے تو دعوت دو گے نا. تو سبحان اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں سے نکل پڑتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر غفار قبیلے کی طرف بھیجتے ہیں، تو میری بہنوں جیسے ہی گھر جا کر پہلا جو شخص ہوتا ہے ان کا بھائی، اس کو دعوت اسلام دیتے ہیں اور وہ فوری قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد دونوں بھائی مل کر ماں کے پاس جاتے ہیں اور دعوت اسلام دیتے ہیں، فوری قبول کر لیتی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد سارے قبیلے والوں کو جا کر دیتے، آدھا قبیلہ پورا دعوت اسلام پر قبول کر لیتا ہے. کیا کہنے میری بہنوں، ماشاء اللہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے، ان کا دل کا جذبہ ان کے الفاظ کے ذریعے سے اثر انداز ہو گیا میری بہنوں. الفاظ کب اثر انداز ہوتے؟ جب آپ دل کے جذبے سے بولیں، اللہ کی محبت میں بولیں، اللہ کے خوف سے بولیں. یہ دعویٰ ٹریننگ ہے آپ سب کے لیے. کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ دل کے جذبے کے ساتھ، اسلام کی محبت کے ساتھ اسلام پیش کرنا ہے، دل کے جذبے کے ساتھ اسلام پیش کرنا ہے. سامنے والوں کا سٹیٹس دیکھ کے پیش نہیں کرنا ہے. سامنے والے کچھ بھی ہو، ان کو دیکھ کے غریب ہے تو ڈانٹ کے بولیں گے، امیر ہے تو ریکویسٹ سے بولیں گے، ہمارے خیالات ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے کچھ بھی خیالات مت رکھیے. اپنے خیالات کو ہم پہلے درست کریں گی. سمجھ آئیے آپ کو؟ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. دعویٰ ٹریننگ کے حساب سے ایک بہت بڑی پوائنٹ کی بات بتلا رہی ہوں آپ کو کہ ہم کیا کرتے ہیں بسا اوقات سامنے والے کے سٹیٹس کے حساب سے خوف کھا کے یا پھر غصے میں اس طریقے سے بات نہیں. خوف کھائیے اللہ سے، اللہ سے خوف کھائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا، میں اگر کلمہ توحید کا پرچار نہیں کری تو مجھے پوچھے گا. اللہ کے خوف سے بولیے. کسی کی محبت میں نہیں، دین اسلام کی محبت میں انہیں سمجھائیے، اللہ کی محبت میں انہیں سمجھائیے. تو انشاءاللہ وہ الفاظ اثر انداز ہوں گے. جیسے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا، درد دل کے ساتھ انہوں نے دین اسلام پیش کیا تو سبحان اللہ بھائی بھی اسلام قبول کر لیے. دونوں بھائی مل کر ماں کو کہتے ہیں، ماں بھی اسلام قبول کر لیتی ہے. قبیلے والوں کو سارے جمع کر کے کہتے ہیں، آدھے کا آدھا قبیلہ قبول کر لیتا، باقی کا آدھا قبیلہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہجرت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتا رہے نا کہ مطلب وہ آئیں گے ہجرت کر کے، تو پھر وہ آئیں گے جب، تو پھر ہم ان کے ہاتھ پہ قبول کریں گے. بولے ٹھیک ہے مرضی. اور ایسے ہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور آدھا قبیلہ باقی کا جو بچا تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس طریقے سے یہ وہ صحابی ہیں میری بہنوں جن کی محنت اور کوشش، ان کی لگن، اس سے ان کا سارا گھرانہ ایمان والا ہو گیا، سارا قبیلہ ایمان والا ہو گیا. حتیٰ کہ دوسرا قبیلہ اور ایک بنو اسلم کے بھی ایمان لانے کا اعزاز انہی کے ذمہ جاتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ہی یہ اعزاز نصیب ہوا. بنو اسلم ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلے کے لوگ بھی انہی کی محنت کی وجہ سے اسلام قبول کیے. مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کھجوروں والی ایک زمین دکھائی گئی ہے. کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ اعلان کرتے ہیں، مار کھاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے، اے ابو ذر، مجھے کھجوروں والی ایک زمین دکھائی گئی ہے جو یثرب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی وہ مدینہ ہے، اور مدینہ ہو سکتا کہ وہ مدینہ ہی ہے. کیا تم میری طرف سے اپنی قوم کو دین کی دعوت پہنچا سکتے ہو؟ یہ دن دور نہیں کہ اللہ تیرے ذریعے انہیں فائدہ پہنچائے گا اور تجھے اجر سے نوازے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر میں پہلے اپنے بھائی انیس کے پاس آیا، مدینہ آیا فوری، اور قبیلہ غفار کو آیا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا. وہ مجھے پوچھنے لگا، مکے میں کیا کر کے آئے ہو تم؟ تو میں نے کہا، بھائی میں نے یہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی میں نے تصدیق کر دی ہے. تو بھائی کہنے لگا، پھر تو مجھے بھی تیرا دین قبول ہے، میں نے بھی اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی میں بھی تصدیق کرتا ہوں.
پھر ہم دونوں یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، پھر ہم دونوں اپنے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ کہنے لگی مجھے بھی تمہارا دین قبول ہے، بڑا پیارا دین ہے یہ تو، اور قبول کر لیا، میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتی ہوں۔ پھر ہم دونوں نے اونٹوں پر اپنا سامان لادا اور اپنے قبیلے غفار کے پاس آئے، انہیں اسلام کی دعوت دی تو آدھا قبیلہ اسی وقت ایمان لے آیا۔ اس وقت ایما ایما ابن رحفہ، کیا نام ہے ان کا، اس وقت جو سردار تھا غفار قبیلے کا وہ تھا ایما ابن رحضہ غفاری، یہ ان کا پیشوا اور سردار تھا۔ تو باقی آدھے قبیلے نے وعدہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو باقی آدھا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مدینے میں قبیلے اسلم کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اپنے غفاری بھائیوں کی طرح اسلام لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ محنت کو رائیگاں نہیں کرتا۔ کلمہ توحید کی محبت میں انہوں نے مار کھائے، لہو لہان کر لیا اپنے جسم کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب لکھا کہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، وہ قبیلے کو دیکھ کر دوسرا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ ابو بنو اسلم جب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم بھی غفار بھائیوں کی طرح اسلام لاتے ہیں، چنانچہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، آئیے اور زبردست چیز، زبان رسالت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ غفار قبیلے کے لیے اور بنو اسلم کے لیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفار غفر اللہ لها، غفار غفر اللہ لها، واسلموا سالمها اللہ۔ غفار اللہ تعالیٰ اس قبیلے کو بخش دے، واسلموا اور اسلم قبیلہ، سالمها اللہ، اللہ انہیں اسلام سے نوازے، سلامت رکھے، جہنم سے بچا لے۔ تو میری بہنوں، یہ دونوں قبائل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے زیادہ سچا کوئی انسان نہیں تھا زمین و آسمان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں ترمذی کے، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر نہ آسمان نے سایہ کیا، نہ زمین نے کسی کو اٹھایا، یعنی ایسے ان کے سچے ہونے کی گواہی دی، ان کی صداقت کی گواہی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے میرے بہنوں جو رکوع سجود کثرت سے کرتے، عبادت میں بے پناہ رغبت رکھتے۔ جب انہوں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے انعام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، تو وہ حدیث یاد کرتے اور روتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے اور اللہ کے حضور بے دریغ سجدے کرتے تاکہ اس مقام کو پائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا نا۔ ایک مرتبہ ہوتا بھی ایسی کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کثرت سے سجدے کر رہا ہے، تو آگے پوچھتے ہیں کہ تم کیا معاملہ ہے، کیا کر رہے ہو، تو کون ہو تم؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنا تعارف نہیں دیتے، صرف یہ کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب ابو القاسم نے بتایا، یہ کہہ کر رونے لگتے، اور روتے 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 پھر تھوڑی دیر رک کے پھر بولتے کہ مجھے میرے محبوب ابو قاسم نے بتایا، کہہ کر الفاظ نہیں نکلتے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زار و فریاد رو رہے ہیں۔ پھر تیسری بار اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے محبوب ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا، کہہ کر یہ حدیث کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی۔ یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، اس لیے میں کثرت سجود پر
یعنی بارہا یہ یاد آتی ہے حدیث تمہیں، نوافل کثرت سے پڑھتا ہوں، کثرت سجود اللہ کے سامنے کرتا ہوں. تو وہ شخص پوچھنے لگے احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہ تم کون ہو، اللہ تم پر رحم فرمائے. تو کہتے ہیں میں ابو ذر ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی. مجھے میرے نفس نے قناعت پسند بنا دیا. یعنی نفس کی ہم سننا نہیں ہے میری بہنوں، نفس ہم کو سدھار دینا. اتنا زیادہ عبادات اور اتنی زیادہ اللہ کی فرما برداری ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ کہ نفس ہمیں سدھار دے، نفس ہمیں بگاڑے نہیں. اللہ مستعان، اللہ ہماری مدد کرے. آگے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی وہ نمازیں پڑھتے تھے. کیسے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں اپنے بھائی سے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے، اچھا بھائی سے نہیں بھتیجے سے بول رہے ہیں، بھتیجے کا نام بھی انیس ہے. بھتیجے کا نام کیا ہے؟ انیس. تو انیس سے کہتے ہیں کہ یا انیس، اے انیس میں پہلے بھی پڑھتا تھا، بولے پہلے بھی میں یعنی اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا تھا. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نام سے میں پہلے بھی عبادت کرتا تھا. تو انیس رضی اللہ نے انیس نے پوچھا کیسے کیسے پڑھتے تھے آپ، کیسے کرتے تھے؟ تو بولے کہ میں اللہ کا نام لے کر اس کی عبادت کرتا اور ٹھہرے ٹھہرے بیٹھے بیٹھے مسلسل اللہ کے نام پکارتا. تو بولے کہ اچھا کس طرف رخ کرتے تھے؟ تو بولتے کہ جس طرف میرا رب رخ کر دیتا میں اسی طرف رخ کرتا، اور برابر صبح شام برابر اپنے رب کو پکارتا تھا. بولے یعنی پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے. اسی لیے تو اس دین کی تلاش میں بے دریغ نکلے نا مکے کی طرف، اور فوری قبول کر لیا. سبحان اللہ. اور میری بہنوں یہ ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، ان کے اہل ایمان کو وہ بار بار نصیحت کرتے تھے کہ تم تہجد پڑھو. فرمایا کرتے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لوگوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم سے شفقت کرنے والا ہوں. وحشت قبر سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز پڑھو تاکہ یہ نماز کا نور تمہیں خبر کے اندھیروں سے بچائے. رات کی تاریکی کا نور، رات کی تاریکی میں جو تم نور پیدا کر رہے ہو وہ تمہیں خبر کی تاریکی سے محفوظ کر لے گا. سبحان اللہ. ایسے آپ نصیحتیں کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے میری بہنوں جو اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اختیاری فخر و فاقہ پسند کیا. یعنی ان کے پاس مال و دولت رہتا تو جتنا رہتا سارا خرچ کر دیتے، لوگوں کو بانٹ دیتے، اور اپنے پاس یعنی کچھ بھی نہیں رکھتے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا، مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ابو ذر غفاری کے ساتھ باہر نکلے رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ ان کی باندی بھی تھی. اس نے اپنی ضروریات کی چیزیں لی تو اس کے پاس 7 درہم بچ گئے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسے مچھلی خریدنے کا حکم دیا، بولے کہ مچھلی خرید لو. تو عبداللہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا آپ یہ پیسے کسی ہنگامی ضرورت، یعنی مطلب یہ کہ ہم رکھتے دیکھیے کل کے دن کام آئے گا، جمع جمع کے رکھنا، کل کے دن کام آئے گا، کل کے دن. تو بولتے کہ تم ادخرتہ للحاجہ، یعنی تو آپ سیف کر کے رکھنا تھا نا. پوچھتے کسی بھی کام کے لیے، نیک کام کے لیے صحیح، لیکن سیف کر کے رکھنا تھا. بولتے یعنی کسی مہمان کی مہمان نوازی کے لیے یا پھر کسی چیز کے لیے آپ سیف کر کے رکھنا تھا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کیا بات کہتے ہیں سنیے میری بہنوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ جو شخص سونا یا چاندی اپنے پاس روک کر رکھے گا اس کے لیے آگ کا انگارہ ہوگا. درہم و دینار اسی کے ہوتے ہیں نا سونے چاندی کے. تو بولتے کہ سونا چاندی اگر روک کے رکھے گا تو اس کے لیے آگ کا انگارہ ثابت ہوگا. وہ اسے اللہ عز و جل کی راہ میں یہاں تک کہ یعنی انگارہ، آگ کا انگارہ ہوگا اس مرد کے لیے جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ اسے اللہ عز و جل کے راہ میں خرچ نہ کر دے. تو اسی لیے میں اپنے پاس جیسا کہ میرے دوست میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سونا چاندی جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، میں بھی نہیں رکھوں گا. یعنی پوری طریقے سے اتباع کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ سرشار ہوتے. ایک مرتبہ آئے اور پوچھنے لگے، یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے. عبداللہ بن سامت کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی بعض لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کر پاتا. یعنی چاہتے تھے کہ ایگزیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرے ویسا کرے.
تو بولتے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی مجھ سے اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کرتے، جیسے کہ آدھی آدھی رات چھٹ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 3 4 گھنٹے نماز پڑھتے تھے، ہے نا؟ مطلب بعض اعمال ایسے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کثرت سے کر رہے ہیں، تو بولتے کہ میں اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت میں پورا آپ جیسا مطلب عمل ویسے نہیں کر سک رہا ہوں، تو بولتے کہ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اے ابو ذر، تو قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ آپ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ثلاث مرات 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، انت مع من احببتا، انت مع من احببتا، انت مع من احببتا، 3 مرتبہ کہا، یعنی تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو میری بہنوں، کثرت سے ہم اللہ سے محبت کریں، اس کے رسول سے محبت کریں، تاکہ ہمارا انجام، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو انشاءاللہ۔ اور یہ بھی آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ شکل و صورت میں کس کے مشابہ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی موت اور زندگی دونوں اللہ تعالیٰ پر ایمان، توکل کا بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اتنا توکل کرتے اللہ کی ذات پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اتنا زیادہ یقین آپ کو ہوتا تھا کہ آپ ان کے واقعات پڑھیں گے نا تو ایک ششدر رہ جائیں گے کہ اللہ اکبر۔ یعنی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ مطلب تمہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو پھر وہ ویسے ہی زندگی گزارتے کہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایک بات کہہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات ہے، تو پھر وہ ویسی ہی ان کی زندگی ہوتی۔ ایک زبردست واقعہ آپ کو سناؤں ان کے بارے میں، زبردست واقعہ آپ کو سناؤں ان کے بارے میں، ان کی موت کا جو منظر تھا جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، اس وقت کیا ہوا میری بہنوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ بھی کہ اشتر رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے اشتر رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ربضہ گاؤں میں موت کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ رونے لگی، یعنی بیمار پڑ گئے، اب مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ مر جائیں گے، تو اہلیہ رونے لگی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیوں روتی ہو؟ تو اہلیہ کہنے لگی میرے علاوہ آپ کی تدفین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، نہ ہی کفن بنانے کے لیے میرے پاس کپڑا ہے۔ یعنی پہلے کپڑوں کو بن کر بناتے تھے نا، تو بولے کہ نیا کپڑا بنانے کے لیے نہ میرے پاس کوئی ذریعہ ہے، میرے پاس کوئی ایسا کپڑا بھی نہیں جس سے میں آپ کو کفناؤں، اور میں نہلا کر اکیلے کیسے دفناؤں آپ کو، یا ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، اگر آپ کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اطمینان سے کہتے ہیں، رو نہیں اے زوجہ، میں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جن میں بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی کو صحرا میں موت آئے گی جس کا نماز جنازہ مومنوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ سبحان اللہ، دیکھیے غور سے سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ موت کا وقت قریب، گھبرا رہے نہیں، ڈر رہے نہیں کیسا ہوگا، طبیعت خراب ہو گئی، زیادہ ہو گئی تو میں مر گیا تو کیسا نہیں، سبحان اللہ، مومنین وہ رہتے اطمینان میں، رہتے اطمینان میں، سکون سے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، یہ اس کے ذریعے سے مجھے موت آئے گی، اس بیماری کے ذریعے سے میں مر جاؤں گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، ایک جماعت تھی پوری، ہم لوگ بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بولے کہ تم میں سے ایک کی موت صحرا میں ہوگی اور اس کا جنازہ مومنوں کی ایک جماعت پڑے گی۔ تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہ بات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، اور اس مجلس میں جتنے لوگ تھے سب وفات پا چکے، اور کس کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں آیا، میں اکیلا بچا ہوا ہوں، اب مجھے صحرا میں موت آ رہی، لہٰذا تو راستے پر نظر رکھ، ان قریب میرے کہنے کے مطابق تو کچھ لوگوں کو دیکھے گی۔ اب بیوی کہتی ہے کہ ارے یہاں سے تو کوئی آتا جاتا نہیں، ابھی تو حج کا سیزن بھی نہیں ہے کہ قافلے جا رہی، ایسا بھی نہیں ہے، تو میں کیوں نظر رکھوں؟ تو ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تم جاؤ اور راستے پہ نظر رکھو، کوئی نہ کوئی آئے گا، مومنوں کی جماعت آئے گی، اگر میرا موت کا وقت ہے تو مومنوں کی جماعت آئے گی۔ ان قریب میرے کہنے کے مطابق تو کچھ لوگوں کو دیکھیے، اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے،
تو اہلیہ نے کہا حج کا زمانہ تو گزر چکا، اب ادھر کون آئے گا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تو راستے پر نظر رکھ۔ اسی دوران اہلیہ کو لوگوں کی ایک جماعت سواریوں پر نظر آئی، گویا کہ وہ رحمت ثابت ہوئے۔ وہ لوگ وہاں آ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے اے خاتون کیوں پریشان نظر آئی، کیوں یہاں آ کر کھڑی ہو راستے پر؟ تو کہنے لگی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہنے لگی ان سے کہ ایک مسلمان آدمی ہے، موت کے قریب ہے، اس کی تجہیز و تکفین میں میری مدد کر کے اجر حاصل کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ تو اہلیہ نے بتایا ابو ذر ہیں۔ ابو نام سنتے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا لوگ فدا ہو کر اپنے باپوں اور اپنے ماؤں کے ساتھ دوڑ کر آنے لگے، اور انہوں نے اپنا سارا سامان اس خاتون کے قریب رکھ دیا اور بھاگ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، سامان چھوڑ کے بھاگے، یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف۔ دیکھیے کیسی عزت تھی، کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے دلایا تھا ان کو معاشرے میں۔ اور آج بھی ہم اس صحابی کو، اس صحابی رسول کو، اس شخصیت کو سبحان اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے میری بہنوں عزت کمانا۔ آج ہم تڑپے جاتے نا، عزت کما رہا بچہ، عزت کما لیا، میرے شوہر بہت عزت کمائے، انہوں عزت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے سب لوگ سلام کرے آپ کو، یا پھر سب بولے ارے بہت زبردست انسان ہے، تو مطلب یہ کرتا وہ کرتا، امیر ہے کبیر ہے فلاں، عزت کمائے ہوئے، عزت کمائے عزت کمائے۔ عزت کمانا یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے عزت کمانا۔ تو آج سے میری بہنوں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے صحابہ نے کیسی عزت پائی تھی، انشاءاللہ ہم اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں وہ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آتے ہیں، سامان چھوڑ کے بھاگ کے آتے ہیں۔ محبت اور عزت یہ ہوتی ہے، بھاگ کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ آ کر یعنی ان کے پاس جب قریب آتے ہیں، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو، تم ہی وہ لوگ ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مومنوں کی ایک جماعت آئے گی۔ اور اس کے بعد میری بہنوں جب ان کے ساتھ موت کا معاملہ پیش آتا ہے تو آخری وصیت بھی کیا کرتے ہیں، غور سے سنیے، آخری وصیت میں کرتے ہیں کہ مجھے کوئی جائز پیسے سے کفن دو، جائز پیسے والا کفن، جس نے تجارت کے ذریعے سے بغیر کسی یعنی کیا کہتے ہیں کہ بے ایمانی کے، ایمانداری سے جو کمایا ہوا ہے، وہی مجھے اپنا کپڑا دے۔ کپڑا نہیں ہے میرے پاس کفن کے لیے، کپڑا وہ شخص دے جو مکمل کسب حلال اس کا ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکمراں، حکومت کی ملازمت کرنے والا مجھے اپنا کپڑا نہ دے۔ ہو سکتا کہ اس وقت حکمراں کچھ ایسا ہو جو قرآن سنت پر نہیں چلتا تھا، اللہ عالم، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حکمراں یا حکمران کا نائب یا ملازم، کوئی حکمران کے پاس ملازم کا رہے، نہیں گورنمنٹ جاب کسی کا ہے، اور وہ غلیظ لوگ ہیں، تو بولتے ہیں کہ مطلب ان کے پاس نوکری کرنے والا، اس کا پیسہ میرے لیے نہیں لگے کفن کو۔ دیکھیے احتیاط، حد درجہ احتیاط، احتیاط میں بھی دیکھیے سبحان اللہ، حد درجہ احتیاط۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ پیسہ نہ لگے جو ظلم و ستم کے کرنے والے حکمرانوں کا پیسہ ہے، وہ پیسہ مجھے نہیں لگے۔ بس اتنا کہتے ہیں، حکومت کے پاس ملازمت کرنے والے کی مجھے یعنی کفن مجھے اس کا نہ لگے۔ تو سارے لوگوں میں سے صرف ایک ہی، حالانکہ مومنوں کی جماعت ہوتی وہ، لیکن اس میں سے ایک ہی شخص ہوتا جو بولتا، ایک انصار صحابی رہتے، تو ایک انصار رہتے وہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس، ایک انصاری نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس گٹھری میں میرے ماں کی بنی ہوئی، ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، 2 کپڑے ہیں، تو یہ 2 آپ کو کفن کے لیے دیں گے تو جب اطمینان میں آتے۔ کہتے کہ ہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اے شخص تو ہی میرا ہم خیال ساتھی ہے، لہٰذا مجھے کفن پہنا دے، سبحان اللہ۔ دیکھیے میری بہنوں اطمینان کیسے، موت کے لیے کفن کہاں سے لانا ہے، کیا ہے، سکون سے بات کر رہی۔ آج آپ ہم رہتے تو کیسے پریشان موت کے لیے، اللہ مستعان۔ دیکھیے یہ صحابہ نے عمل کیا تھا، اسی لیے وہ اطمینان میں تھے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما کے روتے تھے کہتے ہوئے کہ بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے، اور اسے چرچرانا ہی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی
تقریباً 3 جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکائے ہوئے نہ ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو. اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. تو یہ حدیث کہتے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور اتنا روتے 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 کہتے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تھے میری بہنوں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. آگے ہم سبحان اللہ جس صحابی رسول کا واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ صحابی رسول ہے سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ. میری بہنوں یہ سابقین الاولون میں سے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ جو 10 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ و تلاوت کی انہی کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں. ہوا کیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عبس وتولی عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی کے بارے میں نازل ہوئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی بات بتائیں. دیکھیے ہمیشہ ہی بیٹھے رہتے تھے ساتھ میں، ہمیشہ ہی پوچھتے رہتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا کہ جب آ کر یہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے دین کی باتیں بتائیے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہوتے آپ کے پاس، اور وہ لوگ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نا کہ یہ مشرکین سردار اگر اسلام قبول کر لیں تو یہ سردار کے پیچھے ایک ایک جماعت رہتی وہ پورے قبول کر لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹھ کر سمجھاتے رہتے. تو یہ مکتوم آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے دین کی کچھ باتیں بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، منہ پھیر لے کے پھر ان کو ہی سمجھاتے رہتے. تو پوچھنے لگتے مکتوم کہ کیا میری بات قابل التفات نہیں ہے، یعنی مجھے جواب دینے، میں جو بات کی وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے، نہیں یہ کہہ کر، یعنی مطلب یہ کہ آپ کا انٹینشن بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کو دین نہیں سکھانا ہے، بلکہ ان کو جو سرداران ہیں ان کو بولیں گے تو شاید وہ سدھر جائیں گے، اللہ کی راہ میں آ جائیں گے، یہ سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں. لیکن آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی ندا آ جاتی ہے، آسمانوں سے اللہ کا حکم آ جاتا ہے. عبس وتولی، وہ تر شروع ہوا، اس نے منہ موڑ لیا، ان جاءہم اعمی، کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی تجھے کیا خبر کہ شاید کہ وہ سمجھ جائے، او یذکر فتنفعہ الذکرہ، یا نصیحت سنے اور اسے نصیحت فائدہ پہنچائے. اما من استغنا، جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے. اللہ اکبر، یعنی اللہ نے سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں یعنی نازل کی اور کہا کہ تم کیوں اس کی طرف پلٹ رہے ہو جو سختی کر رہا ہے، جو مشرک ہے، اور یہ مومن ہے، تو تم ان کی طرف سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں. نہیں بولے نہیں. تو میری بہنوں یہ وہ تھے صحابی عبداللہ بن مکتوم جن کے فیور میں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے رخی، ہمیشہ تو سکھاتے تھے، ایک مرتبہ منہ موڑا تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. اللہ اکبر. میری بہنوں بیعت عقبہ ثانی کے بعد جو مصعب بن عمیر جب مدینہ روانہ ہوئے تھے، ان کے بعد دوسرے مہاجر صحابی یہی تھے عبداللہ بن مکتوم. براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مہاجرین میں سے مصعب بن عمیر سب سے پہلے ہمارے ہاں تشریف لائے، پھر عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تشریف لائے، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ساتھ 20 افراد آئے تھے. ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بس وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو بہرحال پہلے اول اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں آپ، سابقون الاولون میں سے عبداللہ بن مکتوم. اور عبداللہ بن مکتوم میری بہنوں پہلے مہاجر ہیں، بالکل سیکنڈ مصعب بن عمیر کے بعد یہ ہیں جو ہجرت کیے تھے مدینے کو. اور میری بہنوں مدینے میں عبداللہ بن مکتوم کو بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ اذان دینے کا بھی شرف حاصل ہوا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا بخاری کی، کیا ہے اس میں کہ بلال رضی اللہ عنہ رات یعنی سحری کے وقت اذان دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مکتوم کی اذان تک کھاتے پیتے رہو، وہ طلوع فجر کے وقت اذان دیتے ہیں. یعنی ان کی اذان مطلب پہلے بلال دیتے تھے، اس کے بعد مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے. تو بولے بلال کی اذان کے اوپر نہیں روکو، بلکہ مکتوم جب اذان دیتے ہیں تو ان کی اذان پر جب تک آپ سحر کھا سکتے ہیں بولے. تو سبحان اللہ، یہ تھے مکتوم جو مؤذن بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور میری بہنوں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کی ایک باندی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کر دیا اسے.
حالانکہ وہ ایک ہی باندی تھی آپ کے پاس، اور اس باندی سے پہلے باندیوں سے نکاح بھی کرتے تھے نا، اس کو اپنی زوجیت میں رکھتے تھے، تو حالانکہ 2 خوبصورت بیٹے بھی تھے اس سے. باندی مطلب ایسے نہیں کہ صرف کام والی تھی وہ، باندی کے ساتھ ساتھ وہ ان کی وہ بھی تھی، یعنی مطلب ایک اہلیہ بھی تھی، ایسی نکاح میں رکھے تھے، تو اس سے 2 بیٹے بھی ہوئے تھے. تو سبحان اللہ کیا کرتی تھی وہ، اس نے وہ کیا کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے ایمان نہیں لایا تھا. اچھا ایمان نہیں لایا تو خاموش بیٹھنا نا، خاموش بیٹھنا نا. کیا کرتی تھی، گالیاں بکتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہتی تھی ہاں میں ایمان لا لی، پھر بولتی کہ نہیں ایمان نہیں لائی، پھر یہ کرتی وہ کرتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولتی تھی. تو ہمیشہ عبداللہ بن مکتوم اس سے روکتے تھے، کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں بولنا، نہیں بولنا، نہیں بولنا. منع کرتے کرتے اس کے باوجود وہ نہیں رکی، تو چھرا گھونپ کر اسے قتل کر دیتے ہیں. اور جب صبح معلوم ہوتا کہ ایک عورت کو ایک مرد نے قتل کر دیا، کس نے کس کو قتل کیا، تو سیدھے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے میں اسے اللہ کی قسم دے کر اپنے پاس اس حق کے حوالے سے جو میرا اس پر ہے کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائے. کس نے قتل کیا، کھڑے ہو جاؤ بولتے. تو وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کھڑے ہو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ. کھڑے ہو کر کہتے ہیں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مطلب وہ نابینا ہے، گرتے پڑتے بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں وہ آدمی ہوں. کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، عرض کرتے ہیں مسند احمد کی ابو داؤد کی حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ آدمی کانپ رہا تھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اس کا قاتل. وہ آپ کو گالیاں بکتی تھی، آپ کی حد جو کرتی تھی، میں اس سے منع کرتا لیکن وہ باز نہ آئی، میں اسے ڈانٹتا رہا لیکن پھر بھی باز نہ آئی، حالانکہ اس سے میرے موتیوں جیسے 2 خوبصورت بیٹے ہیں اور وہ میری اچھی رفیقہ بھی تھی. لیکن کل رات جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنے لگی اور آپ کی حجو کرنے لگی، تو میں نے منع کیا، اس کے باوجود وہ نہیں رکی، تو میں نے چھرا پکڑا اور اس کے پیٹ میں گھونپ دیا اور زور سے دبایا حتیٰ کہ میں نے اسے قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، گواہ رہنا، اس باندی کا خون رائیگاں ہے، یعنی اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی تھی اور حجو کرتی تھی، تو پھر اس کا قتل بولے واجب ہے، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے بولے ام مکتوم کو. تو یہ تھے میری بہنوں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے رفیق حیات کو مار ڈالا. کیوں؟ کیونکہ وہ سن نہیں رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتی، گالیاں دیتی اور نعوذ باللہ حجو کرتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے 2. اب ہوتا نا ایک مطلب آدمی کو کہ ماں چلے جائے گی تو مشکل ہو جائے گی، میں تو نابینا ہوں، میں کیسے پال سکوں گا، ماں تھوڑا خیال رکھے گی، یہ ہوتا نا. لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ غالب ہونی چاہیے میری بہنوں، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے زوجین سے، ہر ایک سے بڑھ کے محبت ہمیں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ مثال عبداللہ بن ام مکتوم نے پیش کر دی. سبحان اللہ. بعض غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے کے لیے ام مکتوم رضی اللہ عنہ بے چین ہو جاتے تھے، کہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی لے تو میں آ جاتا جنگ میں، آپ کے ساتھ آ جاتا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ رنج پہنچتا یہ آیت سن کر، جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو سورہ نساء میں آیت نازل کی کہ فرمایا کہ تم جو لوگ جنگ سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرر، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور جو جہاد نہیں کرتے وہ برابر نہیں ہو سکتے، درجات میں بہت بلند ہے بولے جہاد کرنے والے. تو ایک دم کیا کہتے ہیں کہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب یہ آیت نازل ہوئی، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرر، تو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے ثواب میں برابر نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو یہ آیت لکھنے کا حکم دیا. تو زید رضی اللہ عنہ ایک ہڈی لے کر آئے، اس پر یہ آیت لکھی. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سن کر اپنے نابینا ہونے کا عذر پیش کیا کہ اس وجہ سے میرا ثواب کم ہو رہا ہے.
دیکھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں نا، تو پھر اس نابینا ہونے کی وجہ سے میرا یعنی اجر کم ہو رہا ہے، ثواب کم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دوبارہ یہ آیت ان الفاظ میں نازل فرمائی کہ مومنوں میں سے معذور لوگوں کے علاوہ جہاد نہ کرنے والے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے معذوروں کے علاوہ، سنیے غور سے آیت، دوبارہ یہ آیت، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو چینج کیا اور دوبارہ یہ آیت نازل کی. اس کا ترجمہ ہے مومنوں میں سے معذور لوگوں کے علاوہ جہاد نہ کرنے والے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے ثواب میں برابر نہیں ہے. یعنی مومنوں میں سے معذور کے علاوہ، یہ الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا. سبحان اللہ، کیا کہنے ان صحابہ کے، کیا کہنے ان صحابہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات میں اضافہ کیا، دوبارہ نازل کر کے آیت اپنی بات میں اضافہ کیا. ان کے رنج و غم کی وجہ سے، ان کے قلب اگر رنجیدہ ہوتے تو عرش پر سنی جاتی وہ بات. سبحان اللہ. کیوں میری بہنوں، کیوں؟ کیونکہ ان کے آنکھ نہیں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کو نہیں دیکھا. آنکھ نہیں رہنا بہت بڑی بات ہے میری بہنوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. چند گھنٹے ہم آنکھ بند کر کے نہیں رہ سکتے، اپنے کام نہیں کر سکتے. ان کی دنیا اندھیری تھی، لیکن ایمان کی روشنی اتنی زیادہ کہ سبحان اللہ، عرش تک ان کی رسائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک انسان اپنے آنکھ میں تکلیف رکھتا ہے، چند قدم نہیں چل سکتا، چند قدم ہماری زندگیاں نہیں بڑھیں گی اگر ہماری آنکھ میں کچھ ہو گیا، نعوذ باللہ، ہماری صحت کو کچھ ہو گیا، ہماری زندگیاں 4 قدم نہیں بڑھے گی. اللہ کے دین کی طرف یا دنیا کی طرف جو بھی ہے، 4 قدم نہیں بڑھیں گی. وہ کیسے صحابہ تھے کہ ان کی رسائی ڈائریکٹ عرش تک چلی گئی. سبحان اللہ. آنکھوں کا نہ ہونا، آپ ایک اندازہ لگے کہ معذور آدمی ہے، دیکھنے میں کسی کو دیکھتے نا، اندھوں کو دیکھتے ہم جس کے آنکھ نہیں ہوتے، معذور آدمی بیچارگی کی زندگی گزار رہا ہے. لیکن سبحان اللہ، مومن کبھی بیچارہ نہیں ہوتا، مومن کبھی بیچارہ نہیں ہوتا. ایمان کی روشنی وہ ہوتی ہے میری بہنوں جو عرش تک پہنچا دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے صحابی تھے. آج ہم دیدہ رکھ کر، آج ہم آنکھ میں ہمارے روشنی رکھ کر کیا کر رہی ہیں میری بہنوں. یہ کیسے صحابی تھے، ان کی کیسی جستجو تھی، کیسی محبت تھی اسلام سے، کیسی طلب تھی اسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک ان کی رسائی تھی. دل میں رنج و غم ہوا. مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی مستند حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ دل میں رنج و غم ہوا. جیسے ہی بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سنتے تھے ہمیشہ حدیث سننا، حدیث بولنا، حدیث سننا، حدیث بولنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، کنٹینیو. نہیں بہانہ نہیں بنایا انہوں نے اپنی معذوری کا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نا قیامت کے دن، جب ہم ان کے اللہ کے سامنے ٹھہریں گے تو کہیں گے لا تعتذروا اليوم، آج کے دن کچھ بہانہ مت کر میرے سامنے. یہ نہیں ہوا بول کے نہیں کرا، وہ نہیں ہوا بول کے نہیں کرا، میں نے یہ ایسا، میں چاہ رہی تھی کرنا لیکن اس کی وجہ سے رک گئی، اس کی وجہ سے رک گئی. آج ہم ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے نام اعمال میں نہیں لکھی جاتی، ہم نیکیاں وہ نہیں کرتی، عذر ہمارے سامنے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیش کرے گا. یہ تو معذور تھے، یہ تو معذور تھے، لیکن تڑپ دیکھیے، اللہ کے دین کا ثواب کمانے کی بیٹھے ہیں. وہی کا نزول ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کیا بولتے، ابھی کیا حکم دیں گے، سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ نے کان تو دیا نا، مجھے سن سکتا ہوں تو بیٹھا ہوں بولے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ہم کان، ناک، آنکھ سب سلامت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے دین کی ایسی جستجو ہمارے پاس نہیں ہے میری بہنوں. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمیں معاف کرے اور خوب محنت کرنے کی اللہ کی راہ میں ہمیں توفیق دے. اللہم آمین یا رب. تو میری بہنوں، یہ ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ تھے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے رنجیدگی محسوس کی اپنے دل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ برابر نہیں ہو سکتے بیٹھنے والے اور جنگ کرنے والے. تو بولے اللہ کے رسول، جب زید رضی اللہ عنہ کو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھو اے زید، بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لکھو. تو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آنکھوں کی وجہ سے ثواب سے محروم ہو گیا، آنکھ نہیں رہنے کی وجہ سے ثواب سے محروم ہو گیا؟ تو فوری اسی وقت پھر دوبارہ آیت نازل ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں اللہ پاک کہ معذوروں کے علاوہ، مومنوں میں سے معذوروں کے علاوہ جو یعنی جہاد میں شریک نہیں کرے گا، وہ اور جہاد کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. یعنی لفظ کا اضافہ کر دیا. دل رنجیدہ ہونا تھا، زبان سے الفاظ نکلنا تھا، سبحان اللہ، عرش سے فیصلہ آیا. تو یہ ہوتی ہے میری بہنوں ایمان کی
तेजी, ईमान की रोशनी, ईमान का नूर, ईमान की हलावत, सुभान अल्लाह, कि वो अर्श तक पहुंच गई। तो ये मिसालें हमारी सामने हैं मेरी बहनों। नाबीना होने के बावजूद भी बेदरीग उन्होंने अल्लाह की राह में इतनी मेहनत की कि मकबूल हो गए, अल्लाह के पास मकबूल हो गए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। हत्ता कि आखिर में क्या हुआ, लास्ट में जब आपकी शहादत हुई, कैसे हुई? बहुत था शौक शहादत दिल में कि बस अल्लाह तेरी राह में मैं जान नहीं दे सकता हूँ, सब तो कर सक रहा हूँ, जितना हो सका वो कर, अल्लाह जान कैसे दूं, जबकि मैं जिहाद में जाएंगे तो मारे जाएंगे ना, सीधे सीधे खुदकशी होगी। तो बोले कि कम अज कम मुझे जिहाद में शिरकत करके झंडा पकड़ के खड़े नहीं दो, बोले। कब? जब जंग खादसिया हुई थी, बहुत खूनरेज मारिका हुआ था, एक जंग खादसिया। तो सीरा में आता है, सीरत की यानी किताबों में आता है कि उस वक्त जो यानी जब ये आयत नाजिल हुई कि जिहाद करने वाले और घर बैठने वाले बराबर नहीं, तो इब्ने उम्मे मक्तूम ने अर्ज किया, मेरे रब, मेरे उज़्र के बारे में भी हुक्म नाजिल फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि माजूर लोगों के अलावा। और ये आयत नाजिल होने के बावजूद अब्दुल्लाह रदियल्लाहु गज़वात में शरीक होते और फरमाते, झंडा कम से कम झंडा मेरे हाथ में थमा दो, मैं नाबीना हूँ, कहीं भाग नहीं सकता, वहीं डटा रहूंगा, बस मुझे झंडा हाथ में दे दो, लश्करों की सफों के दरमियान खड़ा कर दो। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, खादसिया की जंग में लश्कर इस्लाम का झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम के हाथ में था और वहीं उनकी शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए मेरी बहनों, आज हम आंख रखते हुए भी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए नहीं ठहरते। आज हम आंख रखते हुए भी अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए नहीं ठहरते। वो आंख नहीं रहने के बावजूद भी अल्लाह के दीन के लिए ठहरे हैं, तो क्या अल्लाह ये मिसालें हमारे लिए नहीं देगा क़यामत के दिन? अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना, अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना। अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें अल्लाह के जो सवालात अल्लाह ताला क़यामत में करेगा, हश्र के मैदान में करेगा, हश्र के मैदान में करेगा सवालात, अल्लाह ताला उस सवालात के सामने हमें जवाब देने के काबिल बना दे या रब। अल्लाह हमसे ऐसा काम ले ले जो इन सहाबा जैसे काम थे। अल्लाह ताला हमसे ऐसा काम ले ले जो ये सहाबा किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने दीन की हक अदा किया, अल्लाह का हक अदा किया, दीन इस्लाम का हक अदा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया। अल्लाह ताला हम तमाम को भी तौफीक दे, इन जैसे हुकूक जो इन्होंने अदा किए, अल्लाह ताला उस तरह हमें भी करने की तौफीक नसीब फरमा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक ली व लकुम, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।